اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ترجمہ: اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ سمجھو۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ یعنی جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں یا پوتوں اور پاس والوں سے فرما دیا، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی قمیص سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ سمجھو تو تم ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر حاضرین نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، آپ اپنی اسی پرانی شدید محبت میں گم ہیں جس کی وجہ سے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی امید لگی ہوئی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں زندہ ہوں گے، ان کی تو وفات بھی ہو چکی ہوگی۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض بھی میں لے کر گیا تھا، میں نہیں کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کہا گیا، میں نے انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا برہنہ سر اور برہنہ پا کرتا لے کر 80 فرسنگ یعنی 240 میل دوڑتے ہوئے آئے۔ راستے میں کھانے کے لیے 7 روٹیاں ساتھ لائے تھے۔ فرط شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی راستہ میں کھا کر تمام نہ کر سکے۔ الغرض یہودا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب حق بات ظاہر اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی، اے ہمارے باپ، آپ علیہ السلام ہمارے رب سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد و عورت 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے
سدا ریشمی پھریرے اڑاتے اور گتارے باندھے روانے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں جو کہ مدتوں آپ کے غم کی وجہ سے روتے رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بگل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معائنہ کیا اور مل کر خوب روئے۔ پھر اس مزین ریش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا۔ اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے جس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ترجمہ، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ ماں سے مراد خالہ ہے اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کی اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ یہاں داخل ہونے سے خاص شہر میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ ترجمہ، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے اظہار کے طور پر تھا اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، جیسے کہ ہماری شریعت میں کہ کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ یاد ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کی حالت میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب نے بیداری کی حالت میں سچا کر دیا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں حسد کی وجہ سے ناچاکی کروا دی تھی، تو اس کے بعد میرا رب آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں کی ضروریات کو جاننے والا اور اپنے ہر کام میں حکمت والا ہے۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد
ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 یا 145 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی جو اگلی آیت میں مذکور ہے: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسلام کی حالت میں موت عطا ہونے کی دعا مانگی، ان کی یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوئے گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیضیاب ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آباء کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو کہ وہی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھیں، کیونکہ آپ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان تمام واقعات کو اس تفصیل سے بیان فرمانا غیبی خبر اور معجزہ ہے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ ترجمہ: اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ یہودیوں اور کفار قریش نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا جیسے تورات میں لکھا ہوا تھا تو بھی وہ ایمان نہ لائے۔ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ آسمانی نشانیوں سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کی قوت قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں یعنی آسمان کا وجود، سورج، چاند اور ستارے ہیں، اور زمینی نشانیوں سے ہلاک شدہ امتوں کے آثار مراد ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے پر آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان سے منہ پھیر لینا اور غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود بت پرستی کر کے غیروں کو عبادت میں
اللہ کا شریک کرتے تھے۔ أفأمروا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ترجمہ، تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام آسان راستے اور افضل ہدایت پر ہیں، یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئوں کا طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے زیادہ گہرے، تکلف میں سب سے کم ہیں۔ وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہ بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے سب ان کی طرح انسان اور مرد ہی تھے۔ کسی فرشتے، جن، عورت اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ کیا یہ جھٹلانے والے مشرکین زمین پر نہیں چلے تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہیں کس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور بے شک آخرت کا گھر یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے دنیا سے بہتر ہے؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان قبول کر سکو؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوموں پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی، تو قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں، تو اس وقت اچانک انبیاء کرام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہماری مدد آ گئی، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا، اور مجرمین اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن
ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، اور اظہار ثانی اور بدخواہی کا انجام ندامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، کیونکہ اس کا عاجز کر دینے والا ہونا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ البتہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن میں حلال حرام، حدود و تعزیرات، واقعات، نصیحتوں اور مثالوں وغیرہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔